السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: انما القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار، وقال علیہ السلام: الموت تحفة المؤمن، او كما قال۔ حضرات، تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے آپ حضرات ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا روحی فدا دانائی سبل ختم رسول مولا کل، ہم سب کے آقا و مولا رسول السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، دن جس کے در دولت کا روم غلام ہے، رات جس کی آستانے عرش نساتی حبشی کنیز ہے، زمین جس کے قدوم معرت لزوم سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تصدق سے سرفراز ہے، اوج سکندری جس کا معمولی معیار ہے، اورنگ شہنشاہی جس کی غلامی کا بنا اعجاز ہے، سعادتوں کا رشتہ جس کے ذات سے منسلک ہے، اور دونوں جہان کی آبرو جس کے کالی کملی سے متعلق ہے، یعنی شاہ بہروبر مالک خوشوتر اللہ کے پیغمبر دونوں عالم کے سرور صاحب انا اعطیناک الکوثر، شہنشاہ کون و مکان سید انس و جاں صفات عامیہ رحمت عالمیہ تدل میں دور زمان، صاحب قرآن اللہ کے محبوب دانائے غیوب معراج والے، کالی کالی زلفوں والے، سنہری جالی والے، گردوں کو اٹھانے والے، ڈبوں کو ترانے والے، جانوروں سے سجدہ کرانے والے، پیڑوں کو اپنی بارگاہ میں جھکانے والے، سراپا انوار نائب پروردگار گلشن ہستی کے ولی فصل بہار، یعنی احمد مختار مدینہ کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ تمام حضرات تھوڑا کھسک کر کے آگے آ جائیے، سامنے آ جائیے، کھسک کر کے پیچھے طرف جگہ چھوڑ دیجیے، آنے والوں کے لیے تھوڑا تھوڑا کھسک کر کے آگے آ جائیے۔ حضرات، ہم اور آپ رسم میلاد مصطفیٰ کی اس مقدس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ مرحومہ اقرا تبسم کے 40ویں کے موقع پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اصال ثواب کی یہ محفل ہے، اپنے مقدر پر ہم اور آپ جتنا بھی ناز کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ اس کے محبوب کی اس مقدس محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ باہر سے آئے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی بھی ہیں، ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں مرحومہ اقرا تبسم کے نانا تشریف رکھتے ہیں، دوسری طرف اس کے دادا بھی تشریف رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے اور بھی مہمانان خصوصی جنہیں دعوت اصال ثواب دیا گیا وہ آج اس محفل میں شرکت فرما کر اپنے لیے اور مرحومہ کی اصال ثواب کے لیے دعا کر اپنے لیے باعث مغفرت اور مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ تھوڑا بات تو کم کیجیے، بات کم کیجیے بھائی، مہیلا منڈل آواز یہاں تک آ رہی ہے، بہت تیز بول رہے ہیں آپ لوگ، بارہا میں کہا کرتا ہوں
کبھی کبھی یہ موقع ملتا ہے ہماری ماں بہنوں کو محفل میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرنے کی، اس کے بعد تو پھر جیسا موسم ویسا ہی ہو جایا کرتی ہے، یہاں آتی ہے اس میں بھی اپنا ہی موسم وہ بنائے رکھتی ہے۔ تھوڑا بات کم کیجیے، تھوڑی دیر اللہ اور رسول کا ذکر سنیں۔ یہ محفل بزم میلاد مصطفیٰ ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایزا۔ یہ ایسی مقدس محفل ہے جہاں پر حضرت جنید اور بایزید جیسے اللہ کے ولی بھی اپنی نفس کو گم کر کے، سانسوں کو روک کر کے تشریف لایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ ہے۔ آپ حضرات اس بات کو سمجھتی رہیں، بارہا جہاں بھی گئے بس شروع ہو گئے۔ حضرات آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے نعت پاک کے 2-3 اشعار آپ حضرات کی گوشے گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ پیشگی کہہ دیں سبحان اللہ۔ دھیرے دھیرے ہم ذکر سرکار کرتے ہیں، سرکار کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ہم ذکر سرکار کرتے ہیں۔ ذکر سرکار کی اس مقدس محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب کی ڈیوٹی ہے نبی کی تعریف کرنا۔ ہم تعریف کر رہے ہیں، آپ تعریف سن رہے ہیں، آپ کا بھی مقام اونچا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دھیرے دھیرے ہم ذکر سرکار کرتے ہیں، سرکار کرتے ہیں، کہ دھیرے دھیرے ہم ذکر سرکار کرتے ہیں، سرکار کرتے ہیں، اپنی سوئی قسمت کو بیدار کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، اپنی سوئی قسمت کو بیدار کرتے ہیں۔ یہ شعر بڑا ہی پیارا ہے، جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں ان کے لیے بھی یہ شعر باعث عبرت ہے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی باعث عبرت ہے۔ ابھی میں آپ حضرات کو اپنی تقریر میں بتاؤں گا کہ ان کا مقام کیا ہے، کہ جب جب جنت دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، ہاں خواہش ہوتی ہے، جب جب جنت دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، کہ جب جب جنت دیکھنے کی جب جب جنت دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، ہاں خواہش ہوتی ہے، ہم اپنے ماں باپ کا دیدار کرتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا دیدار کرتے ہیں۔ اور حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ شعر کہ جنگ بدر میں آقا کا اعجاز تو دیکھو، اعجاز تو دیکھو، جنگ بدر میں آقا کا اعجاز تو دیکھو، کہ جنگ بدر میں آقا کا
بدر میں آقا کا اعجاز تو دیکھو، اعجاز تو دیکھو، لکڑی کرے وہ کام جو تلوار کرتے ہیں، تلوار کرتے ہیں، لکڑی کرے وہ کام جو تلوار کرتے ہیں، اور غم کے مارو آقا کے دربار میں پہنچو، دربار میں پہنچو، کہ غم کے مارو آقا کے غم کے مارو آقا کے دربار میں پہنچو، دربار میں پہنچو، بے شک وہ دکھیوں کا بیڑا پار کرتے ہیں، ہاں پار کرتے ہیں، ہمارے رسالت اہل سنت قرآن اعلی حضرت عاشق رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور بزم رحمت میں آقا کی بات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، بزم رحمت میں آقا کی بات ہوتی ہے، کہ بزم رحمت میں آقا بزم رحمت میں آقا کی بات ہوتی ہے، ہاں بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، برسات ہوتی ہے، کہ رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اور حضرات یہ شعر بڑا ہی پیارا جو ہم سنیوں کے لیے بڑے ہی خوشخبری کی بات ہے اور مزدہ جافزانی کی بات ہے، سماعت فرمائے کہ کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، وہ رات ہوتی ہے، کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، کہ کتنی پیاری قبر کی کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، وہ رات ہوتی ہے، پہلی پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، پہلی پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے، اور میرا ایمان ہے محبوب رب کی محفل میں، رب کی محفل میں، مطلب کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کچھ حضرات ہو گئے ہیں، آپ حضرات زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے، تھوڑی دیر انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی زندہ دلی کے ساتھ، اور اپنے زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اور ماشاءاللہ بولتے رہیں انشاءاللہ۔ اخیر میں ہم ان سب کا ایصال ثواب مرحومہ مغفورہ اقرا تبسم کے نام سے کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا اسے بھی فائدہ عطا فرمائے گا اور ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس لیے سبحان اللہ بولتے رہیں، کھوئیے مت، بالکل جا کر کے زندہ دلی کے ساتھ سنیے انشاءاللہ کہ میرا ایمان ہے محبوب رب کے
محفل میں، ہاں رب کی محفل میں، کہ میرا ایمان ہے محبوب، میرا ایمان ہے محبوب رب کی محفل میں، ہاں رب کی محفل میں، شامل آقا کی نورانی ذات ہوتی ہے، ذات ہوتی ہے، شامل آقا کی نورانی ذات ہوتی ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ جب بھی خوابوں میں طیبہ کی جانب بڑھتا ہوں، ہاں جانب بڑھتا ہوں، جب بھی خوابوں میں طیبہ کی جانب بڑھتا ہوں، کہ جب بھی خوابوں میں طیبہ خوابوں میں طیبہ کی جانب بڑھتا ہوں، ہاں جانب بڑھتا ہوں، میرے پیچھے تاروں کی بارات ہوتی ہے، بارات ہوتی ہے، بزم رحمت میں آقا کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس شان سے حسان بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطۂ رستقی قادان بولے، ادب کا مطلع تاوان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن زمش کو غلام، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبس، کوئی گل رہ جائے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلشو کم خواب کے بستر پہ نازا کیوں ہے تو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان بھی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات اللہ رب العزت کا فرمان، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں عمل میں کون بہتر ہے۔ حضرات اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور وہی پروردگار عالم ایک دن ہم سب کو موت عطا فرمائے گا۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا کو چھوڑ کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پروردگار عالم تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی دی ہی اس لیے ہے تاکہ میں تمہارے عمل کا جائزہ لوں کہ دنیا میں رہ کر کے تم نے کون سا عمل کیا ہے، کیسا کام کیا ہے۔ دنیا میں رہ کر کہیں تم نے مجھے فراموش تو نہیں کر دیا، میرے محبوب کے فرمان کو بھلا تو نہیں دیا، میرے محبوب کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں میں بس کر کے اپنی زندگی کو تو نے گزارا تو نہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ہمیں اور آپ کو زندگی دے گا اور پھر
پھر وہی رب ہمیں موت عطا فرمائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، اس نیم اور قانون کے تحت اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہماری زندگی کے بعد ہمیں موت عطا فرمائے گا۔ پھر اس رب کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ذرہ برابر اگر دنیا میں تم نے نیکی کی ہے اس کا بدلہ بھی تمہیں دکھایا جائے گا، ذرہ برابر اگر تم نے دنیا میں برائی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی تمہیں دکھایا جائے گا۔ تم یہ مت سمجھو کہ دنیا میں رہ کر کے تمہارا جو کام ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ دنیا میں میں جو کام کر رہا ہوں اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں رکھ رہا ہے۔ حضرات میں اکثر کہہ دیا کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اگر دنیا میں اپنی زندگی میں جو کام لوگوں کے سامنے کرتے ہیں وہ بھی رب کی نگاہ میں ہے، اور جو دنیا میں ہم لوگوں سے چھپ کر کے جو کام کرتے ہیں وہ بھی رب کی نگاہ میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر رہے ہیں یا پھر اپنے بستر پر سو کر کے اپنے وقت کو گزار رہے ہیں۔ نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی نگاہ ہم سب کے اوپر ہے۔ پروردگار عالم کی نظر سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے کہ میں نے نوجوانوں کو جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ زندگی میں وہ موبائل میں گانے سن کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، پھر یا پھر نعت مصطفیٰ سن کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ گانا سن رہے ہیں، اپنے موبائل کا بے جا استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر آپ نعت مصطفیٰ سن رہے ہیں، اللہ کے رسول کا تذکرہ سن رہے ہیں تو حضرات گرامی یہ نعت کا سننا آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا اور میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ کسی نے کہا تھا کہ نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، آپ دنیا میں نعت مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، آپ دنیا میں نعت مصطفیٰ سن رہے ہیں، جب قبر کی منزل میں جائیں گے اور وہاں پر فرشتے آئیں گے اور فرشتے آ کر کے سوال کریں گے۔ حضرات سبھی کو معلوم ہے کہ فرشتوں کا 3 سوال ہوتا ہے، من ربوں کا تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، ما تقول فی حق شان حاضر رجل، یعنی میرے آقا کو دکھا کر کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو حضرات گرامی جب قبر میں میرے آقا تشریف لائیں گے اور آپ کی عادت بنی ہوگی نعت مصطفیٰ پڑھنے کی، آپ کی عادت بنی ہوگی نعت مصطفیٰ سننے کی، تو جب میرے آقا کو آپ وہاں پر دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد کہیں گے اے فرشتوں، ان کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، میرے آقا کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، یہی وہ جانے مصطفیٰ ہے، یہی وہ جانے کائنات ہے جن کے اوپر میں نعت مصطفیٰ بھی پڑھا کرتا تھا اور جن کے اوپر درود پاک بھی پڑھا کرتا تھا، جن کے اوپر میں درود و سلام بھی پڑھا کرتا تھا۔ اے فرشتوں، شمس الضحیٰ یہی ہے، بدر الدجا یہی ہے، صدر الولا یہی ہے، کہف الورا یہی ہے۔ اے فرشتوں، سارے نبیوں کے تاجدار یہی ہے اور مدینے کے تاجدار یہی ہے، سارے نبیوں کے سردار یہی ہے، مدینے کے تاجدار یہی ہے۔ اور اے فرشتوں سنو، جس نبی کا کلمہ وہ بغیر دیکھے جن کا کلمہ پڑھتا رہا، جن کے اوپر بغیر دیکھے صلاۃ و سلام پڑھتا رہا، جب قبر میں میرے آقا تشریف لائیں گے ایک سنی نوجوان کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر کے عرض کرے گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی میرے آقا کے اوپر بھی وہ صلاۃ و سلام پڑھے گا اور عرض کرے گا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان وہ ہے۔ ہم اور آپ آج بزم میلاد مصطفیٰ میں ہم اور آپ درود پاک پڑھتے ہیں، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی داد دیتے ہیں۔ حضرات میرے آقا نے ایک حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک بیان فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع تھا اور مدینہ شریف کی سرزمین ہے، قربان جائیے وہ مدینہ ہے جس مدینے کو دیکھنے کی آرزو ہر ایک مسلمان کے دل میں ہوا کرتی ہے،
اور مسلمان یہ دعا کرتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے محبوب کی حاضری عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے محبوب کا دیار اور گنبد خضرا دیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، وہ مدینہ المنورہ ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے جو مکے میں مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، جو مکے میں مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے۔ اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ یا رسول اللہ، پتھر بے جان ہے، اس میں جان نہیں ہوتی، اور بے جان پتھر جب آپ کے اوپر درود پاک پڑتا ہے تو یا رسول اللہ آپ اسے یاد رکھتے ہیں۔ سالوں کے بعد میرے آقا صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پتھر یاد ہے جو مکے میں مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ سنی مسلمانوں، اپنے نصیبے پر ناز کرو۔ آج ہم اور آپ اسی لیے بسم میلاد مصطفیٰ میں بھی درود پاک پڑھا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر درود پاک بھیجا کرتے ہیں، اور ہمارا یہ معمول ہے کہ فجر جب پڑھتے ہیں تب بھی ہم صلاۃ والسلام اپنے آقا پر بھیجا کرتے ہیں، جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آقا کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں اپنے آقا کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں، مغرب و عشاء کی نماز جب ہوتی ہے سنی مسلمان کھڑے ہو کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ جب یہ پتھر بے جان ہے جس کے درود پاک پڑھنے کو یا رسول اللہ آپ یاد رکھتے ہیں اور آپ کو یاد ہے، تو ہم اپنے آقا پر، اگر یہ غلام اپنے آقا پر اگر درود پاک بھیجے تو میرے آقا ہمیں فراموش کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے آقا ہمیں بھی یاد رکھیں گے، اور جو میرے آقا کی یادداشت میں آ گیا، میرے آقا کی نظروں میں چڑھ گیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، قبر میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور میدان محشر میں بھی کامیاب و کامران ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے آج ہم اور آپ بزم میلاد مصطفیٰ کی اس مقدس محفل میں جب ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرات آپ کو تو معلوم ہے، سبھی مسلمانوں کو سب کو پتا ہے کہ مومن مرتا نہیں بلکہ وہ انتقال ہوا کرتا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ۔ انتقال کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، منتقل سے انتقال بنا ہے، منتقل کا مطلب ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جانا۔ تو مومن کبھی مرتا نہیں بلکہ وہ انتقال ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جایا کرتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ اصلی گھر ہمارا جو ہے وہ تو قبر ہے، جہاں پر ہمیں قیامت تک رہنا ہے، اور پھر وہاں سے اٹھائے جائیں گے ہم اور آپ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا ہے، اور ہم اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت پروردگار عالم کا ارشاد ہے، جو مٹی دینے کی دعا ہے۔ ہم اور آپ جب کسی کو مٹی دینے جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں پہلی بار میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے اور اسی مٹی میں پھر دوبارہ لوٹائیں گے، اور ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنا چاہنے والا، اپنے محبوب کا ماننے والا بنایا۔ مسلمان کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ وہ منتقل ہو جایا کرتا ہے، ایک گھر کو چھوڑ کر کے دوسرے گھر میں چلے جایا کرتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اس کی قوت سماعت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کے دیکھنے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کے سننے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ مرنے والا دنیا سے چلا گیا تو مر کر کے مٹی میں مل گیا۔ اسی لیے تو ہم سب کے امام اعلیٰ حضرت آپ نے جب آپ کا اخیر وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹے حامد رضا ادھر آؤ، مصطفیٰ رضا تم بھی ادھر آؤ۔ دونوں بیٹے قریب آتے ہیں، اور جب قریب آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی، کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے قبر کو اتنا گہرا کرنا کہ جتنے میں اٹھ کر کے کھڑا ہو جاؤں۔
جب میرے آقا وہاں پر تشریف لائے تو میں ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاؤں۔ حضرات گرامی، بیٹوں نے عرض کیا، اپنے ابا حضور سے کہتے، اب بیٹے عرض کرتے ہیں حضور ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے قبر کو اتنا گہرا کرنا کہ میں اس میں اٹھ کر کے کھڑا ہو جاؤں۔ آپ کہتے ہیں ایک طرف کی انتقال ہو جائے اور دوسرے طرف کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں۔ حضرات سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹوں سنو، مومن مرتا نہیں بلکہ صرف انتقال کرتا ہے، اپنے گھر کو منتقل کرتا ہے، بلکہ وہ زندہ رہا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اس بات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اعلیٰ حضرت اپنے قبر میں زندہ ہے، اعلیٰ حضرت زندہ ہے تو مصطفیٰ رضا خان بھی زندہ ہے، مصطفیٰ رضا خان زندہ ہے تو اجمیر کے غریب نواز بھی زندہ ہے، اجمیر کے غریب نواز زندہ ہے تو امام اعظم بھی زندہ ہے، امام اعظم زندہ ہے تو امام شافعی بھی زندہ ہے، امام مالک بھی زندہ ہے، امام احمد بن حنبل بھی زندہ ہے۔ اگر امام احمد بن حنبل زندہ ہے تو ہم سب کی آقا حضور غوث پاک، غوث الثقلین، پیر میرا شاہ جینا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی زندہ ہے، میرے غوث سب زندہ ہے تو کربلا کے امام حسین بھی زندہ ہے، امام حسین زندہ ہے تو ان کے بابا حضرت مولا علی بھی زندہ ہے، حضرت عثمان غنی بھی زندہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی زندہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی زندہ ہے، اور یہ سب زندہ ہے تو ان سب کی آقا و مولا، ہم سب کی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہے۔ اس لیے میرے امام پکار اٹھے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ رسالت اہل سنت، عاشقی رسول، تکبیر۔ حضرات، جانے والی مرحومہ مغفورہ اقرا تبسم دنیا سے گئی، ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مری نہیں، مر کے مٹی میں نہیں ملی، بلکہ وہ زندہ ہے اور ہم سب کے نظروں سے اوجھل ہوئی ہے۔ وہ اس نے صرف اپنا گھر بدلا ہے، اپنے اس فانی گھر سے جاویدانی گھر جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، اس گھر میں جا کر کے وہاں پر آرام کر رہی ہے۔ حضرات، مصیبتیں تو آتی ہیں اور مصیبتوں کا آنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ مصیبت کا آنا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوا کرتا ہے، انعام ہوا کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی، اسے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت جب قائم ہوگی تو فرشتے وہاں پر ندا کریں گے، فرشتے کہیں گے میدان قیامت میں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت سے اپنا قرض لینا ہے، جو اللہ رب العزت جن کا مقروض ہے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ آئیں اور آ کر کے اپنے اللہ رب العزت سے اپنا قرضہ وصول لے، اللہ رب العزت سے اپنا قرضہ لے لے۔ تو حضرات گرامی، ان سے مراد ہوگی، لوگ عرض کریں گے فرشتوں سے، کہیں گے فرشتے کیا اللہ رب العزت بھی مقروض ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت بھی کسی سے قرض لے سکتا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے، کہیں گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنہیں دنیا میں مصیبت پہنچی تھی، جنہیں دنیا میں تکلیف پہنچی تھی، تو ایسے لوگ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا مقروض ہے، وہ آئے اور اپنا صلہ لے لیں۔ تو حضرات گرامی، دنیا میں جن کے اوپر مصیبت پہنچی تھی، جن کے اوپر پریشانی آئی تھی، وہ تمام کے تمام اکٹھے ہوں گے اور جا کر کے میدان محشر میں فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ یہ دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے نہیں مالی جائے گی، پہلے ان کے نامہ اعمال کو کھولو اور کھولنے کے بعد دیکھو کہ جب مصیبت پہنچی تھی تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا، انہوں نے واویلا کیا تھا، رویا تھا، گڑگڑایا تھا، اللہ رب العزت کی شکایت کی تھی یا پھر خاموشی سے صبر کیا تھا۔ حضرات گرامی، فرشتے جب نامہ اعمال کو کھولیں گے تو دیکھیں گے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رو کر کے اور اللہ رب العزت کی شکایت کر کے اپنے اجر کو برباد کر چکے ہوں گے، اور ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کے فیصلے پر جنہوں نے صبر کیا ہوگا اور صبر کا دامن اب پکڑ کر کے اور وہ صبر کے دامن کو چھوڑا نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، ایسے لوگ بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت
العزت परवरदिगार आलम फरिश्तों से फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इन तमाम लोगों को एक दरख्त खास के पास ले जाओ और वहां पर जाने के बाद तमाम के हाथों में झंडे दिए जाएंगे जिनके ऊपर एक मुसीबत नाजिल हुई थी उनके हाथों में एक झंडा होगा, जिनके ऊपर 2 मुसीबत नाजिल हुई थी उनके हाथों में 2 झंडा होगा। ये झंडे लेकर के वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होंगे, परवरदिगार आलम भी वहां पर जलवा फरमा होगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने ऊपर से परवरदिगार आलम जो उसके ऊपर जो कुदरत के नकाब लगे हुए हैं उन नकाबों को हटा देगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे फरमाएगा, ऐ लोगों मुझसे कलाम करो, तुम मेरे महबूब हो, दुनिया में तुम्हें मुसीबत पहुंची थी, तुमने सब्र किया था, सब्र का दामन तुमने छोड़ा नहीं था, आज तुम मुझसे कलाम करो और आज तुम्हारे लिए ये इनाम है कि बगैर हिसाब के आज तुम्हें जन्नत अता कर दिया जाएगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता किया जाएगा। तो हज़रात, मुसीबतों का आना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनाम हुआ करता है। हज़रात, एक बुजुर्ग ने अपनी बीवी को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा, वो कहते हैं कि अपनी बीवी को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ। बीवी ने कहा कि क्यों आप तलाक देना चाहते हैं? बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसलिए तलाक देना चाहता हूँ कि जब से शादी हुई है तब से तुम बीमार नहीं पड़ी हो और इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। हज़रात, आज का